اہم خبر کے عالمی بینک کی پاکستان میں توانائی شعبے سے متعلق رپورٹ جاری، معلومات، پالیسی اور مالی وسائل کے فقدان کو اصلاحات کی راہ میں رکاوٹ قرار دے دیا ہے۔ تفصیل جان لیتے ہیں، اسلام آباد سے سماجی نمائندہ خصوصی شکیل احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی شکیل صاحب، کیا بتایا گیا رپورٹ میں؟ دیکھیے فواد، تقریباً 5 سیکٹرز ہیں جن کی نشاندہی کی گئی ہے جہاں پہ توانائی کی بچت کی جا سکتی ہے۔ سالانہ 60% تک ایندھن کی تبدیلی اور نئی ٹیکنالوجی کے استعمال سے، ان میں سیمنٹ ہے، اسٹیل، کھاد سیکٹر ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر ہے اور اس کے علاوہ پیپر سیکٹر کی نشاندہی کی گئی ہے۔ ساتھ کہا گیا ہے کہ اس سے 13% تک کاربن کے اخراج میں بھی کمی ممکن ہے۔ پاکستان میں کول فائرڈ بوائلرز جو ہیں وہ 15 سے 20 سال پرانے ہیں، اور اگر اس کو جدید جو بوائلرز ہیں وہ استعمال ہوں تو سالانہ $2 ارب کی بچت ہو سکتی ہے۔ اسی طرح صرف کمپریسر کی تبدیلی سے 30 سے 50% بچت کی گنجائش ہے۔ عالمی بینک کا یہ بھی کہنا ہے کہ بعض کمپنیوں کو خدشہ ہے کہ توانائی کی بچت میں سرمایہ کاری سے پیداواری لاگت بڑھے گی، لیکن یہ ضروری بھی ہے۔ اس کے علاوہ حکومت اور نجی شعبہ جو ہے ان تجاویز پر عمل کرے تو توانائی کے بحران پر قابو پایا جا سکتا ہے، کیونکہ کھاد سیکٹر میں بھی زیادہ انحصار گیس پر ہو رہا ہے، اور اس کے علاوہ کچھ سیمنٹ فیکٹریوں نے اس پر عمل درآمد شروع بھی کر دیا ہے۔ جو رکاوٹیں ہیں ان کی نشاندہی کی گئی ہے، معلومات کا فقدان ہے، پالیسی اور اس کے علاوہ مالی وسائل کے فقدان کو اس میں رکاوٹ قرار دیا گیا ہے۔ جی بہت شکریہ آپ کا۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ سے متحدہ عرب امارات کے سفیر کی کراچی میں ملاقات، دو طرفہ تعلقات، سرمایہ کاری اور نجی شراکت داری کے منصوبوں پر گفتگو کی گئی ہے۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس کراچی میں ہونے والی ملاقات میں سید مراد علی شاہ کو متحدہ عرب امارات کے سفیر نے شارع بھٹو کی تعمیر پر مبارکباد دی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار سندھ بھر میں نجی شراکت داری کے منصوبوں میں مل کر کام کریں۔ UAE کے سفیر نے کہا کہ متحدہ عرب امارات کے سرمایہ کار جلد سندھ کا دورہ کریں گے۔ متحدہ عرب امارات نے خواتین کی صحت، روزگار اور تعلیم کے شعبے میں سرمایہ کاری میں دلچسپی کا اظہار بھی کیا۔